کیا راستہ اختیار کریں گے سر آگے چلنے کے لیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ دروازے کھولنے پڑیں گے، نرمی دکھانی پڑے گی تاکہ معاملات آگے چلیں، سڑکوں سے نکلیں اور کوئی بات چیت کے ذریعے کچھ آسانی پیدا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب اور شکریہ شہریار بھائی، آپ نے تعزیت کی. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، کہنے کو باتیں کرنا اچھا جو ہے نا وہ ایک اور ہوتا ہے، بٹ آپ کو ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو اسی طرح بیہیو بھی کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑا آنیسٹلی بتاتا ہوں، ہم نے بھی جان اللہ کو دینی ہے، یمراج کو نہیں دینی، کہ جس دن ہم نے ان کے آنے کا ہمیں پتہ چلا اس دن ہم نے یہ بات طے کر لی تھی. میں ان 5 6 7 لوگوں میں سے ایک ہوں جن کے ساتھ یہ مشورہ کیا گیا تھا کہ اس کو کس طرح ہم ہینڈل کریں. اس میں کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا تھا کہ جیسے ہی سہیل آفریدی صاحب پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے ان کو پروٹوکول کے ساتھ عزت اور توقیر کے ساتھ پنجاب پہنچایا جائے گا، لاہور پہنچایا جائے گا. اسمبلی میں ان کو بڑے توقیر کے ساتھ اندر لے کے جائیں گے. ایک لسٹ انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اسمبلی بلڈنگ میں ان کے ساتھ اندر جائیں گے، اسمبلی ہال میں. میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، شہریار بھائی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہیں پہ باڈی گارڈز کے اندر جانے کی گنجائش ہے کہ آپ لے جا سکتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں لے کے گیا اور نہ اجازت ہے. اب وہاں پر اگر یہ سٹنٹ نہ مارے جاتے تو بتائیے پھر بات کیسے آج میڈیا میں یہ ہوتی. وہاں پر سہیل آفریدی نے کون سا قلعہ فتح کیا ہے، کون سا لاہور نکلا ہے، کروڑوں کی آبادی میں کتنے لوگ نکلے ہیں. ہر جگہ پر جہاں پہ آپ کی موومنٹ ہوئی ہے آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں رکھا. ایک گلاب کا پھول بھی اگر آپ کو راہ چلتے کسی نے مارا ہوتا تو ندیم ملک صاحب ہمارا اور پی ٹی آئی کا آپس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ میرا اور آپ کا بی پی اگر ہم ملا لیں تو اس سے بھی وہ اوپر ہے. ایک اگر کسی نے ایک گلاب کا پھول بھی مارا ہوتا نا تو حملے کا الزام لگا دیتے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ پر پنجاب حکومت نے حملہ کر دیا ہے. سیکیورٹی انتظامات آپ ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں. پھول انہوں نے آپ کو پیش کرنے دیتے تھے، آپ نے ان کو دیا نہیں، موقع ہی نہیں دیا. کھانا انہوں نے آپ کو پیش کرنا تھا، آپ نے جا کے وہاں پہ گالیاں دینا شروع کر دی. تو مجھے بتائیے کہ مطلب اگر یہ اس کی ضرورت کیا تھی، خاص اس وقت پر جب آپ کو وزیر اعظم نے 7ویں بار آپ کو ڈائلاگ کے لیے دعوت دی ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے اتنا سنجیدہ لیا، آپ ریڈیکیول کرتے ہیں. شیخ وقاص کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، واٹ از دس. آپ اٹھا لیں علیمہ خانم کی سٹیٹمنٹ، آپ نے کس طرح رسپونڈ کیا. حالانکہ پرائم منسٹر نے گزشتہ 2 ہفتے میں بیرسٹر گوہر صاحب نے جو 3 بار اپنے میڈیا ٹاکس میں بات کی کہ واپس آ جائیے، بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم نہیں لڑنا چاہتے، مل کے چلنا چاہتے ہیں، اسی کو رسپونڈ کیا. آپ نے آپ کی اپنی جماعت میں، شہریار صاحب یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا، آپ کی جماعت میں ایک گروپ ہے جو میرے خیال میں سب سے طاقتور ہے، جو ڈائلاگ نہیں چاہتا. ان کو سڑک گرم کرنا، سوشل میڈیا گرم رکھنا، ہیش ٹیگ گرم رکھنا اور اپنے نیریٹو کو گرم رکھنا، وہ ان کا مقصد ہے. وہ ڈائلاگ نہیں چاہتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے یو آر دا ویری گڈ اینڈ سافٹ فیس آف پاکستان تحریک انصاف، عمیر نیازی ہو گیا، علی محمد خان ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کی پارٹی میں نہیں چلتی. وہ لوگ جو معاملات بگاڑتے ہیں وہی اس وقت سٹیئرنگ ویل پر بیٹھے ہیں. تو یہ سارے کام ٹھیک ہو سکتے تھے اگر آپ ٹھیک طریقے سے کرتے. ملاقات والا ایکسکیوز یا ان کا گلہ سر میں ایک بات بتاتا ہوں، بالکل جائز ہے. دیکھیں ملاقات تو آپ کو کروانی چاہیے. جس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کے اس لغت کو اور ٹرمینالوجی کو آپ نے مس یوز کیا ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی چیز پہ بھی اپنی مرضی اور اپنے دل اور اپنے منطق اور اپنے بڑاس کو نکالتے ہوئے آپ جو ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ نے کتنے مسائل اپنے لیے کھڑے کیے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا آج آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے، آپ 8 فروری کا الیکشن کی بات تو کرتے ہیں، ذرا بات کریں نہ. 4.25 سال کی حکومت آپ کی گزری ہے، اس میں آپ نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو عمران کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو. مریم نواز کی گاڑی پر سٹریٹ فائرنگ کی گئی تھی، آپ کو ندیم صاحب یاد ہوگا. کوئی اچھے کام نہیں تھے، بلٹ پروف گاڑی تھی، ادروائز آج تو شاید وہ ہوتی ہی نہیں. کوئی اچھی مثالیں نہیں تھی پی ٹی آئی کے دور کی، لیکن رانا ثناءاللہ پہ ہرن ڈال دینا یا وہ
ادھر سے عباسی صاحب کو پنڈی سے رات کو F-18 کیس میں اٹھا لینا، احسن اقبال صاحب پہ فائرنگ تک کرا گئی تھی. وہ اچھی مثالیں نہیں مجھے یہ بتائیے فریڈم آف احسن اقبال ایکسپریشن پہ فائرنگ والے واقعے میں پی ٹی آئی نہیں تھی، بٹ جو ان کے کام ہے انہی پہ ڈالے. اس پہ عمران خان نے شاباشیاں دی تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت آگے کیسے چلے گی کہ آپ ان کو ملنے دیں گے تو بات چیت چلے گی. میں وہی کہتا ہوں وہی آتا ہوں. جب بھی مطلب پولیٹیکل سائیڈ پہ ہم ان کو آفر بھی کرتے ہیں، اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بھی بناتے ہیں، ان کو جب آفر کرتے ہیں تو یہ ریڈیکیول کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈر گئے. خوف؟ کیا خوف یار؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تھوڑی سی سنجیدگی ہونی چاہیے. سنجیدگی آپ بھی شو کریں. آپ وزیر اعظم کو اگر آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی جماعت اس کا تمسخر اڑاتی ہے. Is this a serious attitude? Do you think so? بات ایسی ہے کہ چیزوں کو نارملائز کرنے کی طرف لے آئیں. باقی بھی پولیٹیکل ہم سے مت سیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ سیکھیں. آپ کا تو قیدی جیل میں پڑا ہے، ان کے تو شہید ہو گئے. آپ ہم سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، آپ جمعیت علماء اسلام سے کچھ سیکھیں. یہ آج کی MQM سے ہی کچھ سیکھ لیں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی ہے اس ملک میں، دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اگر جلسہ کرتی ہے مینار پاکستان پر تو ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے، وہ فریلی جلسہ بھی کر لیتے ہیں. آپ سے اور ہم سے بڑا وہ جلسہ کر لیتے ہیں، لیکن جاتے وقت مینار پاکستان کو صاف کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جب بھی آتے ہیں تو ڈی چوک میں قبریں کھود دیتے ہیں، بلو ایریا میں ادھر یہ گرین بیلٹ آپ جلا ڈالتے ہیں، آتے ساتھ رینجرز پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں. آپ کے جلسے پہ تو اب لوگ دنیا ڈرنے لگی ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اس میں مار کٹائی ہوگی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قتل مقاتلے بند ہو، یہ آگ جلاؤ گھیراؤ. یاد ہے شیخ رشید نے اعلان کیا تھا آگ لگا دو، دنیا کو جلا دو. یہ ساری چیزیں، یہ فلمی ڈائلاگ، یہ ادھر ہی رہنے دیں. ایک شہریار افریدی صاحب، معاملہ چلانے میں آپ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا. 100% ایگری، اتفاق کرتا ہوں. ایک چیز اور، حمود الرحمان رپورٹ سے لے کر اصغر خان کیس سے لے کر سائفر اور پھر سائفر سے لے کر اب موجودہ حال تک اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان سب چیزوں پہ کام ہونا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اس میں 9 میں بھی ایڈ کر لیں، 26 نومبر بھی ایڈ کر لیں، جو ایڈ کرنا ہے. نمبر 2، دیکھیے جی، پہلی دفعہ قبائل کو ایک اللہ نے خان صاحب کے ذریعے چیف منسٹری دی. آپ نے سب اکائیوں کو اون کرنا ہے، ویلیو کرنا ہے. صرف میں کے پی کے فاٹا کی بات نہیں کروں گا، میں پنجاب کی بھی بات کروں گا. پنجاب کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی، اسی طرح بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، سندھ کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر. ایک سٹیپ اور، ابھی تو وہ چیف منسٹر نامینیٹ بھی نہیں ہوا تھا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں اسلام آباد سے، اس کو بھی چھوڑ دیں. جب خان صاحب نے ذمہ داری دے دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، میرا سوال یہ ہے، باقی کیا کہتے ہیں؟ جو خان صاحب نے ذمہ داری دے دی اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے گالیاں یا کچھ اور دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کو 10 مئی کو جب انڈیا کی بات آئی اور پھر DGISPR نے کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بن کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ PTI اور سب پاکستان کے لیے ایک ہوئے. آپ CBMs کریں. آپ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے اپنے کردار سے ان کو جیتیں، کیونکہ اس وقت سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں. آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کے صوبے کی چیف منسٹر سب سے بڑے. آپ مل کر ایک ایسا انیشیٹو لیں. ایک لائن میں کلوزنگ ریمارکس دے دیں، ٹائم ختم ہو گیا. میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ میرے خیال میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ سوشل میڈیا جو ہے، یہ شہریار بھائی، اس سے یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کی جتنی مس یوز پاکستان طریقے سے، وہی آپ کی طاقت ہے اور وہیں سے پروپیگیٹ ہوتا ہے. چیزیں غلط جا رہی ہیں، چیزوں کو ٹھیک کر لیں. آپ کیمرہ اور مائک آف ہوگا تو آپ ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا جو ہے دیٹ از ناٹ موونگ اینڈ ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، وہ غلط چیزوں کی طرف جا رہی ہے. جعفر ایکسپریس کے واقعے پر کہاں کھڑی تھی آپ کی سوشل میڈیا؟ انڈیا کے جب جنگ چھڑ گئی تھی تو آپ کے تو اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، علیمہ خانم کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، وہ چھوڑ دے.